نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ انعام کی آیت نمبر 153 پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے ہدایت کی باتیں، رحمت کی باتیں، فضل کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، دنیا میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں نازل کر دی۔ جس طرح ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس انسان کو چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کو نازل کر دیا کہ انسان اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ تو دیکھتے ہیں سورۃ انعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ یہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، پس تم اس پر چلو۔ کون سا راستہ سیدھا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو راستہ بتایا وہی راستہ سیدھا ہے۔ کون سا؟ قرآن و سنت۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی کی سنت کیا کہتی ہے، یہ راستہ کیا ہے؟ سیدھا ہے۔ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے کہ جنت میں جانے والا راستہ۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ خود کہتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ آپ یہ دعا تو کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سیدھا راستہ ہے کون سا۔ اللہ رب العزت سورۃ انعام میں فرما رہا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، کہ یہ راستہ سیدھا ہے۔ کون سا راستہ؟ قرآن والا راستہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا راستہ تمہارے لیے سیدھا جنت میں جانے والا راستہ۔ اب اس راستے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ ایک لائن کھینچی جس کو کہا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور پھر اس کے دائیں اور بائیں مزید لائنیں خط کھینچے۔ یہ ایسے راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ بے شک یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، بس تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ اللہ ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کے لیے ایک ہی نبی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ کیا کوئی قرآن اور ہے؟ کیا کوئی نبی ہمارے میں اور آیا؟ ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، اور ہمارا رب بھی ایک ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے کہ تم ایک ہی راستہ اختیار کرو۔ ارد گرد جو نبی نے خطوط کھینچے، فرمایا یہ کون سے راستے ہیں؟ شیطان کے راستے ہیں۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ایک تو راستہ سیدھا ہے جو اللہ نے جنت کی طرف آپ کو دکھا دیا، اور باقی راستے کون سے ہیں؟ شیطانی راستے ہیں جو آپ کو کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم کے اندر۔ یہ دنیا میں ہم زندگی جو بسر کرنے آئے ہیں، اس لیے زندگی بسر نہیں کرنے آئے کہ بچے ہیں تو بڑے ہو جائیں گے، بڑے ہوئے ہیں تو شادی ہو جائے گی، شادی ہوئی ہے تو بچے پیدا ہوں گے، بچے پیدا ہوں گے تو ان کو بڑا کرنا، پھر شادی کرنی ہے، پھر زندگی رہی تو ان کی شادیوں کے بعد ان کے بچے دیکھنے ہیں۔ لوگوں کی خواہشیں یہی ہوتی ہیں اللہ مجھے پوتیاں بھی دکھانا، نواسیے بھی دکھانا۔ اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی، یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے یہ ایک سلسلہ ہے جو ساتھ ساتھ چلے گا۔ اللہ نے کس لیے زندگی دی؟ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور جنت کو حاصل کرنے کا جو راستہ بتایا وہ کون سا بتایا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو قرآن میں ہمارے لیے اللہ نے نازل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے اسی آیت سے اندر دوسرے الفاظ کیا استعمال کیے ہیں؟ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور تم دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یعنی راستے بہت سے ہیں دنیا میں، لیکن ایک راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، باقی راستے کیا کریں گے؟ تمہیں اللہ سے جدا کر دیں گے۔
اللہ سے دور کر دیں گے، جنت سے دور کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ بارہا آپ کو قرآن سنایا جاتا ہے، بارہا آپ کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہوں گی، قرآن و سنت کی باتیں بتائی جاتی ہوں گی، اور اس کے علاوہ لوگوں کی باتیں بھی ہوں گی۔ اب آپ نے قرآن و سنت کی باتوں کو اپنے لیے چوز کرنا ہے یا لوگوں کی باتوں کو؟ ہم کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر؟ لوگوں کی باتوں کو دیکھتے ہیں، ہائی معاشرہ کیا کہے گا، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ بچی تھوڑا سا دین کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، ماں باپ خود اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو، اس طرح کے کام کرو گی، یہ پردے کرو گی، یہ اپنے آپ کو چچا کے بیٹے خالہ کے بیٹے سے دور کرو گی تو پھر تمہارا رشتہ کیسے آئے گا؟ نہیں دین سب کے لیے ہے، بس ٹھیک ہے جیسے سب چل رہے ہیں ویسے چلو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ راستہ سیدھا ہے جو میں نے قرآن میں بتا دیا۔ باقی راستے کون سے ہیں؟ تیرے میرے راستے جنت کی طرف نہیں جاتے۔ آپ دیکھیں دنیا میں آپ نے کسی کے گھر جانا ہو، صرف ایک راستہ ہوتا ہے یا 2-3 راستے ہوتے ہیں اس گھر تک پہنچنے کے 2-3 راستے ہوتے ہیں نا۔ تو آپ کہتے ہیں یہ والا راستہ اٹھاؤ گے نا یہ تمہارے لیے بہترین ہوگا، یہ تمہیں سیدھا وہیں جا کر پہنچا دے گا۔ یہ جو دوسرا راستہ نا تھوڑی ٹیڑھی میری گلیاں ہیں، پہنچ تو جاؤ گی لیکن ٹیڑھی میری گلیاں ہیں۔ اب یہ جو ٹیڑھی میری گلیاں ہیں یہی اللہ کے نبی نے خط کھینچ کے فرمایا ان راستوں کی طرف نہ چلو، یہ ٹیڑھے میرے تمہیں گمراہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ جب ہم ٹیڑھی میری گلیوں میں چلتے ہیں تو بعض کا آپ گلیوں کو بھول جاتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں، پھر کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی باتیں نہ مانی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر نہ کی، راستہ اختیار نہ کیا، لوگوں کے کہنے پر تیرے میرے راستوں پہ چل پڑے، پھر آپ کھڑے ہوں پتہ نہیں جنت میں جانے والا راستہ کون سا ہے، اب میں کس سے پوچھوں، کس سے رہنمائی لوں، کون مجھے بتائے گا؟ کوئی بتا بھی دے گا تو وہ ویسے بتائے گا جیسے لاہور کے حوالے سے مثال مشہور ہے کہ لاہور میں راستہ پوچھو تو بندہ ادھر سے گھومتے گھومتے اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، راستہ نہیں ملتا۔ عجیب سے راستے ہیں لاہور کے، مشہور ایسا ہی ہے لاہور کے بارے میں، اور حقیقت میں بھی کافی دفعہ گئی ہوں تو کسی سے راستہ پوچھا ہے تو اسی جگہ پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ راستہ نہیں ملتا۔ تو وہ راستہ کدھر سے ملے گا؟ قرآن و سنت سے۔ جنت میں جانا ہے تو لوگوں سے راستہ نہیں پوچھنا، اللہ نے خود راستہ بتا دیا ہے، اور اللہ خود ہی کہہ رہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کہ تم دوسرے راستے اختیار نہ کرو، جب ایک سیدھا راستہ تمہارے پاس موجود ہے تو تم اسی کا انتخاب کرو۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح سے بیان کی ہے کہ جیسے ایک راستے کے دونوں طرف دیواریں ہوں، راستہ ایک ہے، دونوں طرف دیواریں ہیں، اور دونوں طرف دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہوں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہوں، راستے کے دروازے پر ایک دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہو اور کہے کہ اے لوگو یہ صراط مستقیم ہے، سب اس میں داخل ہو جاؤ اور الگ الگ راستے اختیار نہ کرو۔ آج ہم نے الگ الگ راستے اختیار کیے ہوئے ہیں نا، وہ کہتا ہے میرا دین ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میرا دین ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میرا دین ٹھیک ہے۔ میں نہیں کہتی کہ اس کا دین ٹھیک ہے، مجھے اللہ قرآن میں کیا بتاتا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ جو راستہ صحیح ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا۔ اب میں کہوں کہ میں ٹھیک ہوں اور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہ کر رہی ہوں تو کیسے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ الگ الگ راستے اختیار نہ کرو، اور ایک دعوت دینے والا راستے کے درمیان میں بھی دعوت دیتا ہے۔ جب کوئی انسان ان میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہائے تجھ پہ افسوس، اسے نہ کھولو کیونکہ اگر تم نے اس کو کھولا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، راستے سے مراد اسلام ہے، یعنی جو ایک راستہ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام ایک ہی ہے نا، کوئی اور نہیں ہے، دین اسلام ایک ہی ہے۔ اب ان راستوں میں جو 2 دیواریں ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یعنی کون سی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کے مطابق آپ کو دے دیے ہیں۔ اب اس کے بعد کھلے ہوئے دروازوں سے مراد وہ امور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیے ہیں۔ راستے کے کنارے کے دائی سے مراد کتاب اللہ ہے، اور راستے کے وسط میں دعوت جو دے رہا تھا کہ آؤ یہ صراط مستقیم ہے، اس سے مراد وہ وائز ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ آپ اپنے ضمیر سے اپنے دل سے بھی پوچھیں نا، وہ بھی آپ کو سیدھا راستہ بتا دے گا۔ ضمیر کھٹکتا ہے کہ نہیں کھٹکتا؟
جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اچھا مجھ سے لوگ اکثر کوشچن کرتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں کہتی ہوں کہ آپ نے یہ کوشچن اٹھایا کہاں سے؟ آپ کے دل کے اندر سے اٹھا نا، تو اگر ٹھیک ہوتا تو یہ کوشچن آپ کے اندر سے اٹھتا ہی نا، ٹھیک نہیں تھا نا، ڈائف تھا نا، تو آپ کے دل سے اندر سے اٹھا، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تو جو چیز ٹھیک ہو تو وہ تو آپ مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں یہ پرفیکٹ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ جو چیز ٹھیک نہیں ہے، دل اس کے لیے مطمئن نہیں ہے، وہیں سے کوشچن اٹھتا ہے کہ کیا یہ اسلام میں جائز ہے، کیا یہ اسلام میں ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں مثال دوں گی، سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے کو بہت سے لوگ منحوس قرار دیتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس میں سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس میں منہ سے معاملات کرنا ٹھیک نہیں ہے، شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے، خوشی کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر سے نوستوں کو ختم کرنے کے لیے کالے چنے تقسیم کر لیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب خود ہی وہی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے؟ بھئی اللہ کے دن ہیں، اللہ کے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منائے ہیں، کوئی بھی دن کوئی بھی مہینہ اللہ نے منحوس قرار نہیں دیا۔ میری زندگی کے ساتھ کوئی دن میرے لیے بہتر نہ ہو، وہ تو میرے لیے بہتر نہیں ہے نا، دوسرے کے حق میں وہی دن بڑا خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر تو وہ دن منحوس ہوتا تو سب کے لیے ہوتا ہے نا۔ آپ نے سفر نہیں کیا، آپ کو اچھا نہیں لگا کہ یہ مہینہ میرے لیے ٹھیک نہیں، اگلے نے سفر کیا، اس کو اس میں ترقیاں مل گئی، وہ تو کہے گا نہیں سفر کا مہینہ بہت اچھا۔ تو کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی چیز، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، تو یہ چیز ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے۔ قرآن و سنت سیدھا راستہ ہے، اسلام سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تیرے میرے راستوں میں نہ جاؤ، تیرے میرے راستوں میں جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ الگ الگ ہو جاؤ گے۔ آج آپ دیکھیں محلے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، محلے کے اندر بیٹھنے کے باوجود ہر دوسرا بندہ الگ الگ ہے۔ ہیں کون؟ ہم سب مسلمان ہیں۔ کوئی بعض تو لوگ دوسروں کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اپنے گھروں میں آنا بھی پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب تم تیرے میرے راستے اپناتے ہو نا، تبھی تم الگ الگ ہو جاتے ہو۔ حالانکہ مسلمان کون ہے؟ ایک جسد واحد ہیں، ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سب کو تکلیف ہو۔ آج وہ کیا کہتے ہیں؟ الگ الگ ہونے کی وجہ سے فرقے بنا لیے ہیں، فرقوں کے نام رکھ لیے ہیں، پھر کہتے ہیں میرا فرقہ ٹھیک ہے، میرا فرقہ ٹھیک ہے۔ جس کا فرقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے، بات ہی ختم۔ جس کا قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے ہی نہیں ہے جو میں اپنے فرقے میں کر رہی ہوں، تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تاکیدی حکم ہے۔ وصاکم کسے کہتے ہیں؟ وصیت کو۔ جب وصیت کی جاتی ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ میں نے یہ بھی دیکھا کہ شرعی وصیت نہ ہو، غلط وصیت ہو، تب بھی لوگ کہتے ہیں ہے تو وصیت نا، وصیت بھی عمل کریں گے۔ وصیت پر بھی تب عمل کیا جاتا ہے جب وہ شرعی وصیت ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا یہ میری اولاد نافرمان ہے، میں اسے جائیداد سے آگ کرتی ہوں، میرے مرنے کے بعد اس کو جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ آپ مر گئے ہیں، آپ کی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جائیداد سب کے لیے رکھی ہے۔ وہ آپ کا چاہے نافرمان بیٹا تھا، چاہے آپ کو جیسے بھی لگتا تھا، لیکن آپ کی وراثت میں وہ حقدار ہے، آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ ایک ہی راستے پر چلو، جدا جدا راستے پر نہ چلو، یہ اللہ کہہ رہا ہے میری وصیت ہے۔ اللہ کی وصیت غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ کی کوئی بات ہی غلط نہیں ہو سکتی۔ میں تو غلط ہو سکتی ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن رب کی بات، رب کا معاملہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ کہ اللہ کہہ رہا ذالکم وصاکم، یہ تمہارے لیے میری وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے کہ یاد رکھو تم نے کس کو تھام کے رکھنا ہے؟ کتاب و سنت کو۔ کتاب کون سی؟ قرآن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور سنت۔ تو آج خوشی ہے یا غم ہے، گھر میں معاملے خراب ہیں یا صحیح ہیں، زندگی دن ہے یا رات ہے، آپ نے گزارنی کیسے ہے؟ کتاب و سنت کے مطابق، اللہ کی کتاب و سنت کے مطابق۔ قرآن کیا کہتا ہے وہ کرنا ہے، سنت کیا کہتی ہے وہ کرنا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں دیکھنا کہ میرا خاندان کیا کرتا ہے،
खानदान आपका दीन इस्लाम नहीं बन सकता। दीन इस्लाम अल्लाह ताला ने बनाकर भेज दिया, नबी को भेजने का मकसद भी अल्लाह ताला ने बता दिया। इसी तरह आप देखें कि एक हदीस के अंदर इस बात को मजीद वजाहत करते हुए फरमाया कि अनस कहती हैं कि 3 आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के घरों के करीब आए। उन्होंने अज़वाज मुतहरात से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत का हाल पूछा। जब आपको उनकी इबादत की खबर दी गई तो गोया उन्होंने इसे कम समझा और कहा कि हम कहाँ और नबी कहाँ। नबी की इबादत रात को क्या होती थी? एक हिस्सा सोते थे, एक हिस्सा बीवियों को टाइम देते थे और एक हिस्सा अल्लाह की इबादत किया करते थे। रात को 3 हिस्सों में डिवाइड तकसीम किया करते थे। अब जब सहाबा ने वो सुना तो उन्होंने कहा वो तो नबी हैं, हम तो नबी नहीं हैं, हम तो कमतर हैं, लिहाजा हमें ज्यादा इबादत करनी चाहिए। यानी नबी तो अल्लाह के प्यारे होते हैं, तो हम तो अदना से हैं, तो हमें ज्यादा इबादत करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह के नबी की तो अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए हैं, लिहाजा हमें ज्यादा अमल करने चाहिए। उनमें से एक ने कहा अब से मैं हमेशा तमाम रात नमाज पढ़ूंगा, सोऊंगा भी नहीं, बीवी के पास भी नहीं जाऊंगा, यानी सारी रात कहाँ गुजारूंगा? इबादत के अंदर गुजार दूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं सारे दिन, कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें रोजा ना रखूं, मैं हर दिन रोजे के साथ हूंगा, यानी एक रोजा इफ्तार करूंगा, अगले दिन दूसरा रोजा रख लूंगा, कभी भी नागा नहीं करूंगा। तो तीसरे ने कहा मैं औरतों से अलहदा रहूंगा, कभी शादी ही नहीं करूंगा, शादी करने से, बच्चे आने से इबादत में कमी हो जाती है, लिहाजा मैं ये काम भी नहीं करूंगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तमाम वाक़े की खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे दरियाफ्त फरमाया कि वही बोले तुम ही हो जिन्होंने ऐसे ऐसे कहा था, सुनो अल्लाह की कसम मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूँ और मुझे तुम सबसे ज्यादा मुझ में तकवा भी है, लेकिन मैं रोजे भी रखता हूँ, अफ्तार भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, औरतों से निकाह भी करता हूँ, लिहाजा जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। अब समझे सुन्नत पे अमल कैसे करना? जितना नबी ने किया उतना ही अमल किया जाएगा, उससे ज्यादा अमल हम नहीं कर सकते। अब जिसने कहा कि मैं सुन्नत से मुंह मोड़ूंगा तो फरमाया कि वो मुझ में से ही नहीं है, मेरी उम्मत में से ही नहीं है, तो हौज़े कौसर पे पानी कैसे पिलाएंगे? जब वो आपकी उम्मत से ही नहीं होगा तब हौज़े कौसर का पानी भी नहीं पिएगा। तो करना क्या है? जिंदगी में जो भी नेकी करे उस नेकी को देखना कहाँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नेकी की है या नहीं की है तो हम वो नेकी करेंगे, नहीं की तो हम उस नेकी को कर नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ताकीदी हुक्म दे दिया कि तुम परहेजगारी इख्तियारी करो, अल्लाह से डरो और ये तुम्हारे लिए वसीयत है कि जुदा जुदा रास्ते ना बनाओ, बल्कि तुम एक मुसलमान हो तो मुसलमान होने के नाते तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारा नबी भी एक है, तुम्हारा कुरान भी एक है, तो एक ही रास्ते पर तुम सब चलो। अगली आयत में देखते हैं सुम्मा आतैना मूसल किताब तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून। फिर हमने मूसा को किताब दी उस शख्स पर नेमत पूरी करने के लिए जिसने नेकी की और हर चीज की तफसील और हिदायत और रहमत के लिए, ताकि वो अपने रब की मुलाकात पर ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले आखिरी नबी कौन थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। आपके आने से पहले किताब कौन सी थी? तौरात। आपके आने से पहले उम्मत कौन सी थी? बनी इसराइल। ठीक है ना? तो इस आयत में जिक्र किया जा रहा है कि कुरान करीम बेशक एक किताब है, लेकिन ए यहूद व नसारा, तुम्हारे दौर में तुम पर एक किताब तौरात उतारी गई थी, तुम में नबी मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, वो किताब भी बाबरकत थी, वो नबी भी बाबरकत था, लेकिन जब नबी इस दुनिया से चला जाए, नबी की शरीयत को जब तक अल्लाह चाहता है उस पर अमल करवाता है, जब अगला नबी आता है तो पिछली शरीयत मनसूख कर दी जाती है। पिछली शरीयत क्या हो जाती है?
منسوخ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی آج ہم تورات کو اللہ کی کتاب تو مانیں گے لیکن تورات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اب جو یہود و نصارہ موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، نبی کے دور میں بھی موجود تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی کتاب پر عمل کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب تمہاری اپنی کتاب پر بھی عمل تمہارے لیے جنت میں جانے کا باعث نہیں ہے۔ جب نبی کے دور میں تورات آئی، تورات پہ عمل کرتے کرتے انہوں نے زندگی بسر کی، آج قرآن آ گیا تو تورات پر وہ عمل نہیں کر سکتے، تو میں اور آپ قرآن کے ہوتے ہوئے قرآن سے ہٹ کر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک بات ہے نا، اللہ تعالیٰ سمجھا رہا کہ جب تمہارے پاس قرآن آ گیا تو قرآن سے ہٹ کر کسی کی بات پہ عمل نہیں کر سکتے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، آنا ہے نا، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، آئیں گے نا۔ اب جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ نے اپنے دور میں جو کتاب ان پہ نازل کی گئی تھی، جو شریعت ان پر نازل کی گئی تھی، اس میں وہ عمل نہیں کریں گے۔ آ کے وہ بھی کس پہ عمل کریں گے؟ قرآن و سنت پہ عمل کریں گے۔ نبی ہو کر بھی قرآن و سنت پہ عمل کریں گے، تو میں مسلمان ہو کر قرآن و سنت پہ عمل کیوں نہیں کروں گا؟ میرے لیے بھی تو یہی ہے نا۔ جب عیسیٰ آ کر یہی کریں گے تو میرے لیے بھی یہی ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں۔ جب تک آپ قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ نے یہ کتاب آپ سب کے لیے اتاری ہے، سب نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، کبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ اپنی کتاب میں میرے لیے حکم کیا کر رہا ہے، مجھے کہنا کیا چاہتا ہے۔ آج آپ نے ایک آیت پڑھی، دیکھی کسی نے پیاری آیت ہے کہ اللہ بتا رہا ہے سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اس سے جدا جدا راستے اختیار نہیں کرنے، لیکن ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر وہ ایسے کہتا ہے، وہ ایسے کہتا ہے، وہ مولوی ایسے کہتا ہے، وہ فلانا ایسے کہتا ہے۔ نہیں، مولوی کی بات اتھینٹک نہیں ہے، آپ کے لیے ثبوت مولوی کی بات نہیں ہے۔ ثبوت کہاں سے لینا ہے آپ نے؟ قرآن و سنت سے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس معاملے میں، سنت کیا کہتی ہے اس معاملے میں، آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ اور جب آپ نے یہ دیکھنا شروع کر دیا، آپ کا جو کا بھی فرقہ ہے آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھنا کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ آج دیکھیں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، دیکھیں سنتوں پہ کتنا عمل ہے۔ دن میں کتنی سنتے ہیں ویسے نماز کے لیے؟ سنت موقدہ 12 ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ جو شخص دن میں 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پورے پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں کی پوری سنتے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں پڑھتے تو فکر کریں۔ پھر نبی کی سنتوں میں آپ دیکھیں کہ پانی پینا 3 سانسوں میں سنت ہے۔ پیے 3 سانسوں میں، ایک ہی دفعہ پی کے فارغ ہو گئے؟ نہیں۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، جو الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے اسے بتائیں کہ تم سنت سے منہ موڑ رہی ہو۔ جو سنت سے منہ موڑتا ہے اس کے ساتھ انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، اس سے پوچھا، اسے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں میں نہیں کھا سکتی۔ کیوں نہیں کھا سکتی؟ حالانکہ وہ کھا سکتی ہوتی ہیں۔ ہمارے سامنے جب ہم نے ان سے نوالے تو روائے نا کہ تیرے نوالا ٹوٹ گیا، کھاؤ، کھا لیا۔ اب جب عادت ہی اس سے پڑ جائے گی تو اس سے مشکل تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب اس نے یعنی وہ بھی کھا سکتا تھا لیکن نبی کو کیا کہا؟ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تکبر کی وجہ سے، تکبر کہا نبی نے سے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ تو کبھی بھی سیدھے ہاتھ سے کھا ہی نہ سکے۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں، یہاں تربیت کا معاملہ کس کا ہے؟ ماں کا۔ ماں نے جب دیکھا بچے کو الٹے ہاتھ سے پانی پیتے ہوئے، ماں نے جب دیکھا الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے، اسے بتائے۔ ماں نے دیکھا جب اسے الٹا سوتے ہوئے، منع ہے، الٹا سونا بھی منع ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا منع ہے، الٹے ہاتھ سے پانی پینا منع ہے، الٹے ہو کر سونا منع ہے۔ تو اب یہاں پہ تربیت کس کی ہے؟ ماں کی۔ ماں بتائے گی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، دائیں سیدھی کروٹ پہ سو، دائیں کروٹ پہ سو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اگر تم نے ان سنتوں سے منہ موڑا، ابھی پچھلی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی باتیں ہیں جنہیں آج ہم اگنور کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گھر کے اندر معاملات ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ برتن صاف کرنا سنت ہے،
برتن کو انگلیوں کے ساتھ چاٹنا سنت ہے، انگلی کو چاٹنا سنت ہے۔ فرمایا خود نہیں چاٹتے کسی اور کو چٹوا لو، ہم خود اتنا نہیں پسند کرے تو کسی اور کو کہاں سے چٹوائیں گے، بہتر ہے کہ خود چاٹے، سنت ہے۔ ہمارے بچوں کے برتن کھانے کے آپ دیکھیں کیسے بچے ہوتے ہیں، سالن بھی بچے ہوئے ہے، روٹی بھی بچی ہوئی ہے، سالن روٹی ایسے پڑا ضائع ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑنا۔ تو قرآن و سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، اب اس سے ہم نے انشاءاللہ کبھی بھی جدا نہیں ہونا۔ تورات ایک کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، لیکن اپنے دور میں تھی، آج اس کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج کے لیے اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بہت ہی برکت والی کتاب ہے۔ الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں یہ برکت والی کتاب، اس لیے ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ گھر بنایا تو برکت کے لیے قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا، دکان بنائی تو دکان پہ برکت کے لیے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، گھر میں کئی پریشانی ہے تو برکت کے لیے کتاب پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس نیت کے ساتھ کتاب کو برکت والا نہیں بنایا، خود پڑھیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے کیا بن جائے گی؟ برکت والی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ آپ کو حسرت ہوتی ہے بعض کا، ہائے میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کر لیتی نا تو اب آج فائدہ ہوتا، تو باعث حسرت کون سی چیز ہے؟ سورۃ بقرہ کو چھوڑ دینا۔ کون ڈیلی پڑھتا ہے؟ اگر آپ کو بلایا جائے آئے میرے گھر میں سورۃ بقرہ کیا دور ہے، ختم ہے، تو تب تو آپ چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ جب میں بتا رہی ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کرو، یہ آپ کے لیے باعث برکت ہے، چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اب کون پڑھے گا؟ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، چاہے پوری نہیں پڑھ سکتے، 3 دنوں میں پڑھیں، 5 دنوں میں کمپلیٹ کریں، پھر دوبارہ شروع کر دیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ جس دن آپ نے اس کو چھوڑا اس دن آپ کے لیے کیا ہے؟ باعث حسرت۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی بابرکت کتاب ہے، تو برکت والی کتاب کو جب صبح برکت کے ٹائم پہ پڑھیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے، صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے۔ تو برکت والے اوقات میں جب اس برکت والی کتاب کو پڑھیں گے تو گھر میں برکتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ انشاءاللہ آئیں گی، ایمان ہے ہمارا، سنت ہے نا، بات حدیث سے ہے، قرآن سے ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ ضرور آئیں گی۔ جب اس کو چھوڑ دیں گے تو گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی، باعث حسرت بن جائیں گی ہمارے لیے۔ خود بھی پڑھیں۔ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ کیا گھر میں صرف ایک فرد سورۃ بقرہ پڑھ لے تو کافی ہے یا ہر فرد کا پڑھنا ضروری ہے؟ اس نے کہا ہر فرد کا پڑھنا ضروری ہے، یعنی کہ ایک بڑا بزرگ بیٹھ کے پڑھ لے وہ کافی نہیں ہے، برکت تو اسی کے لیے صرف آئے گی۔ آپ پڑھیں گے آپ کے لیے برکت ہے، فلاں پڑھے گا فلاں کے لیے برکت ہے، جو بھی پڑھے گا اس کے لیے برکت ہے، اس گھر میں برکت بعد میں آئے گی، اس کے لیے برکت ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ جو پڑھے گا اس کے لیے برکت ہے۔ اب جس گھر میں پڑھی جا رہی ہے اس میں برکت ہوئی ہے، جو آپ پڑھ کے آئے تھے آپ کے لیے برکت ہوگی۔ تو بہتر کیا ہے کہ آپ پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھیں، آپ خود پڑھیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بلا لیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 40 بار ہم نے سورۃ بقرہ پڑھانی ہے، 40 لوگ مل کے پڑھ لو۔ اب 40 لوگ تو پڑھنے والے ہو جاتے ہیں، گھر والے خود نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ پڑھیں گے تو برکت آئے گی، گھر والے آپ کے پڑھنے سے گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ آپ کے لیے برکت ہے، جس وقت تک آپ اس گھر میں بیٹھی ہیں برکت ہوگی، جیسے ہی آپ اٹھیں گی وہاں سے ہٹ جائیں گی برکت ختم ہو جائے گی، کیونکہ برکت تو آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں برکت والی ہے، تو بس تم اس کی پیروی کرو۔ یہ کتاب تمہیں جیسے کہہ رہی ہے ویسے چلو، ویسے کرو، جو کام کرنے کا حکم دے رہی ہے وہ کرو، جن کاموں سے منع کر رہی ہے اس کتاب میں، جن کاموں سے منع کر دیا گیا تو اس سے رک جاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جب آپ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو امید ہے اللہ کہتا ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ آج رحم نہیں ہے ہمارے اوپر۔ آپ کہتے ہیں کہ حکومت ایسی ہے، پیٹرول مہنگا کرتی ہے، بجلی مہنگا کرتی ہے، 200 سے اوپر یونٹ نہیں چلانے، بل اتنے زیادہ آ جائیں گے۔ یہ حکومت کی کارستانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں میری بہنوں۔ اللہ رحم نہیں کر رہا ہم پر، کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ ہم نے اس قرآن کی پیروی ہی نہیں کی۔ قرآن کی پیروی کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا۔
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ درخت کا پتا بھی میرے حکم کے بغیر نہیں گرتا. سنا ہوا ہے نا کہ کسی درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. صدر کی کیا مجال کہ وہ اپنی مرضی سے دنیا کو چلائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم میری ذکر سے منہ موڑتے ہو میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. ہو گئی تنگ ہمارے اوپر کہ نہیں ہو گئی؟ اللہ کے ذکر سے کیسے منہ موڑا؟ کبھی آپ نے دیکھا قرآن کیا کہہ رہے ہیں میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں؟ کس نے دیکھا ہے کبھی کہ قرآن کیا کہتا ہے میں اس کے مطابق زندگی بسر کروں؟ آپ میں سے کتنی بہنوں نے دیکھا ہے؟ آپ اپنے گریبانوں میں جان کے کہ آپ صبح کرتے ہیں، رات کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، معاملات چلاتے ہیں، بیوی کے حقوق ہے، میاں کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے. کس معاملے میں آپ نے قرآن سے رہنمائی لی کہ قرآن آپ کو اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب تم قرآن کی پیروی کرو گے تو تم پر کیا کیا جائے گا؟ رحم کیا جائے گا. پھر نہ پیٹرول مہنگا ہوگا، نہ انشاءاللہ یہ حکومت ہمارے اوپر کوئی بجلی کے معاملات کرے گی سخت، نہ کھانا پینا سختی میں آئے گا کسی چیز کے نہیں. کیونکہ جب اللہ رحم کرنے پہ آ جائے تو کوئی ہم سے رحم کو ہٹا نہیں سکتا، اور جب اللہ غضب پہ آ جائے تو کوئی اپنا رحم کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی پیروی کرنی ہے، قرآن کے مطابق دن کرنا ہے. صبح کب کرنی ہے؟ اللہ نے کب حکم دیا صبح کب کرنی ہے؟ نماز فجر کے ساتھ. نماز فجر کے ساتھ آپ کی صبح ہونی چاہیے. ذرا یہ جتنی بچیاں بیٹھی ہیں مجھے بتائیں کہ نماز فجر کے ساتھ ان کی صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہاتھ اوپر کریں. بچیاں کریں، بڑوں کا تو مجھے پتا ہے پھر بھی پڑھ لے کے. بچیاں بتائیں، لڑکیاں بتائیں، لڑکیاں. الحمدللہ. کون نماز فجر کے ساتھ صبح کرتا ہے؟ اپنے ٹائم پہ ہی نماز پڑھتے ہیں یا اٹھ کے پڑھتے ہیں؟ نہیں، جس وقت بھی اٹھو تب پڑھتے ہیں یا جب فجر کا وقت ہوتا ہے تب؟ جب فجر کا وقت ہوتا ہے. الحمدللہ. اب یہ اللہ کا حکم ہے نا، آپ نے اللہ کے حکم کی پیروی کی ہے تو آپ جب اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے. دیکھیں کم لوگوں کے ہاتھ کھڑے تھے اور بھی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے نہیں کیے، تو پھر اللہ رحم کیسے کرے گا؟ اللہ تبھی رحم کرتا ہے. دیکھیں بنی اسرائیل میں ایسا ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک بستی کے اندر 2-3 لوگ بڑے نیکوکار تھے، باقی پوری بستی گناہگار تھی. 2-3 لوگوں نے اپنا ایک الگ جگہ بنا لی، وہیں پہ عبادت میں مصروف رہتے، لوگوں کو کبھی منع نہ کرتے تھے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے. وہ کبھی بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، خود اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ اس بستی کو نیست و نابود کر دو، ختم کر دو. فرشتوں نے کہا اللہ اس میں تو تیرے 3-4 بندے نیکوکار ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا سب سے پہلے عذاب بھی انہی کو جا کر دو. آپ نماز پڑھیں، آپ کے بچے نماز نہ پڑھیں، عذاب کس کو ہوگا؟ آپ کو بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذمہ داری ہے نا کہ انہیں اٹھائیں. کسی ماں نے کتنی پیاری بات کی، ایک عالم سے جا کے کہا کہ میرے بچے نماز کے لیے صبح کو نہیں اٹھتے، میں انہیں کیسے اٹھاؤں؟ اس نے کہا اچھا اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے اور تمہارے بچے سوئے ہوئے ہوں، تم اپنے بچوں کو آگ میں جھونک دو گی یا نکال کے لے آؤ گی؟ کہا کیسے جھونکوں گی؟ نکال کے لے آؤں گی. کہا کیسے نکالو گی؟ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، سوتے ہوئے آگ لگی ہے، اب وہ سوئے ہوئے ہیں تو سوئے ہوئے کو کیسے نکالو گی؟ کہتے گھسیٹ کر لے آؤں گی، کسی طریقے سے بھی باہر تو لے آؤں گی نا. کریں گے کہ نہیں کریں گے ایسا؟ اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو، ایک ذہن کے اندر یہ لے کے آئے کہ مثال کے طور پر ایسا ہو جائے تو کیا آپ اپنے بچوں کو آگ کے اندر جھونک دیں گے؟ میں نے تو یہ دیکھا کہ ماں اپنے آپ کو جھلسا کر بھی اپنے بچے کو نکال کے لے آتی ہے. تو پھر جہنم کی آگ سے اسے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے تو اٹھانا ہے انہیں. اب آپ نے انہیں کیسے اٹھانا ہے؟ جس طرح ممکن اٹھائیں، اٹھانا ضرور ہے. جیسے آگ کے لیے اٹھا سکتے ہیں، گھسیٹ سکتے ہیں، ایسے فجر کی نماز کے لیے بھی انہیں گھسیٹیں، اٹھائیں. لازمی اتفاق ہے ان کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو جائے اور پھر انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد وہ خود اٹھنے والے بھی بن جائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کی پیروی کرو تو پھر تم پر رحم ہوگا. جب قرآن کی پیروی پورے گھر پہ نہیں ہوگی تو رحم بھی نہیں ہو سکتا. آپ کہ میں تو عمل کرتے ہوئے رحم ہو جائے، آپ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب کے کرنے سے ہوگا. تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ کتاب تو صرف ان 2 گروہوں پر اتاری گئی ہے جو ہم سے پہلے تھے. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے.
اس آیت میں کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کہیں تم ایسے نہ کہو کہ ہم پر تو کتاب نازل نہیں ہوئی تھی، کتاب تو یہود و نصارہ پر تورات نازل ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے تم پر قرآن کو نازل کر دیا، کوئی جواز تمہارے پاس باقی نہ رہے۔ اللہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، کس کے مطابق عمل کرتے؟ کہہ سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کتاب ہمارے پاس موجود۔ کفار مکہ کو جب عمل کے لیے کہا جاتا تو وہ عمل ویسے ہی نہیں کرتے تھے، قرآن آ گیا پھر بھی عمل نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کل قیامت کے جواز سے نکالنے کے لیے کہہ دیا کہ کل قیامت کے دن تم یہ بات نہیں کہہ سکتے اللہ تو نے تورات تو ان پہ بنی اسرائیل پہ نازل کی تھی، ہم پر تو کوئی کتاب نازل کی ہی نہیں تھی، تو ہم کیسے عمل کرتے؟ آج ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اللہ نے پوچھ لیا بتاؤ کتاب تمہارے پاس تھی؟ ہم کہیں گے ہاں۔ پوچھا جائے گا کہ عمل کیا؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے تو سوال کرنا ہی کرنا ہے قیامت کے دن، بتاؤ کیا تمہیں کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ 26واں سپارہ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتنا، کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری کتاب میری آیات پڑھ کر سناتے؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تھے، بتایا تھا، سمجھایا تھا، ہم خود ہی سمجھنے والے نہ بنے۔ تو آج ان کو کیا کہا جائے گا؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، داخل ہو جو جہنم میں۔ اس کتاب پر نہ عمل کرنے والے کے لیے جہنم، اس کتاب پر عمل کرنے والوں کے لیے رحم بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ کبھی بھی ارد گرد نہیں دیکھنا لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھنا کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے، نبی نے کیا کیا، اللہ مجھے کون سے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، تب تو انشاءاللہ آپ کو موت آئے گی تو جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا مرنے کی فکر کرے، کوئی آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، کوئی آپ کے ساتھ سوال و جواب کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، آپ اکیلے ہیں اور آپ سے رب سوال کر رہا ہے، جواب آپ نے دینے، آپ کے پاس تیار ہونے چاہیے۔ اللہ آئے تھے، رسول بھی، سمجھانے والے بھی آئے تھے، پڑھ کر بتانے والے بھی آئے تھے، ہم نے پڑھا سنا اور اس پہ عمل کیا، یہ والے کام ہم نے انشاءاللہ کرنے ہیں۔ خود قرآن کو سیکھیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، یہاں کوئی باجی موجود ہے پڑھائے، باقی لوگ آئیں پڑھیں، بڑھیاں ہیں بڑی ہیں عورتیں ہیں، آ کے سنیں، یاد نہیں ہوتا سنیں، سن کے اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ پھر کیا ہے اللہ رحم بھی کرے گا، اللہ جنت بھی دے دے گا۔ عمل سے جنت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہوتا تو آپ کو میں پڑھنی نہیں آتی، نہیں، پڑھنے بھی آؤں گی، سنوں گی بھی صحیح اور اس پہ عمل بھی کروں گی، کس لیے؟ کیونکہ قبر میں نے اکیلے جانا ہے، میرا رب جب مجھ سے سوال کرے میں کہوں کہ میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کر کے آئی ہوں انشاءاللہ۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا یہ کہو کہ اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم سے زیادہ ہدایت والے ہوتے، یعنی تم یہ بھی نہیں کل قیامت کے دن کہہ سکتے کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان سے زیادہ، یعنی یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ جو تورات کو پڑھتے تھے ان سے بھی زیادہ عمل کرنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان جب رب کے پاس جائے گا تو کس قسم کے سوال کرے گا، اللہ نے ہر سوال کا جواب ہمیں پہلے سے ہی دے دیا، ہر سوال کا جواب موجود ہے کہ تم ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پر اگر کتاب نہ ہوتی تو ہم بھی اللہ سے کہتے اللہ کتاب بھیجتا، ہم بھی عمل کر کے آتے، اب کتاب موجود ہے عمل نہیں کرتے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ جب چیز پاس نہ ہو تو کیا ہوتی ہے؟ قدر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب چیز پاس ہو تو قدر ہوتی ہے، پھر نہیں ہوتی قدر۔ پھر کیا ہے؟ آپ کے پاس 10 چیزیں ایک جیسی پڑی ہیں، آپ کو نہیں قدر، کسی کے پاس وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، اس کو دیکھیں آپ نے یوز کی، اس کو دے دیا، تب بھی اس کو کیا ہے؟ اس کی قدر ہے۔ کتاب نہ ہوتی تو قدر ہوتی، کتاب ہے تو آج کتاب کی قدر دیکھیں کتنی ہے ہمارے پاس۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کتاب ہوتی تو ہم اس پہ زیادہ عمل کرنے والے ہوتے، آج کتاب موجود ہے، زیادہ عمل کریں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کریں، نیکیاں اکٹھی کریں، ہر دن میں آپ کے پاس نیکیوں کا ڈھیر اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ رب کے پاس جائے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو کر تمہیں جنت کا وارث بنا دے۔ ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے اللہ کتاب ہوتی تو ہم زیادہ عمل کرتے، آج کتاب موجود ہے،
زیادہ عمل کر کے ہم نے اپنے ساتھ انشاءاللہ لے کر جانا ہے. نہ میرے ساتھ میرا خاوند کام آئے گا، نہ میرا باپ کام آئے گا، نہ میرا بھائی کام آئے گا، نہ پیر و مرشد کام آئیں گے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی عائشہ سے کہا تھا، اے میری بیٹی، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ اعملو اپنا عمل. کہیں تجھے یہ خوش فہمی نہ ہو جائے کہ میرا باپ تو نبی ہے، مجھے جنت میں لے جائے گا. نہیں، تو بھی عمل کر، تیرے عمل سے تجھے جنت ملے. پھر غلام مانگنے کے لیے آئی، کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، غلام تو دے دیجئے. اللہ کے نبی نے غلام دیا تھا؟ نہیں، ذکر و اذکار دیے تھے نا، کہ جو رات کو سوتے وقت 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لینا، 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا، سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ تھکتے نہیں ہیں. بھئی ہر نماز کے بعد جب یہ تسبیحات کریں گے تو تھکاوٹ کس چیز کی؟ یہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ طاقت کے کیپسول ہے آپ کے پاس. ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد خصوصی یہ پڑھے جاتے ہیں، اور رات کو سوتے وقت کہا کہ یہ پڑھ لینا، تمہاری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. کائنات کے شہنشاہ نبی اپنی بیٹی کو غلام سے زیادہ قیمتی چیز دے گئے. آج آپ کے پاس بھی موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے وہ قیمتی چیز. انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت کے پاس جب جائیں تو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے جائیں. فقط جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، بس تحقیق آ گئی تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت. روشن دلیل سے مراد کیا ہے؟ اگر تو ہم روشن دلیل سے یہاں مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں تو بات یوں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے موجب ہدایت اور رحمت بن کر آئے. بن کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ہدایت کے رہبر بھی اور ہدایت بھی، رحمت کا باعث بھی ہم سب کے لیے بن کر آئے تھے. اگر اس بینۃ یعنی روشن دلیل سے ہم کتاب مراد دیتے ہیں، کتاب کون سی؟ قرآن مجید، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو روشن دلیل سے مراد یہاں نبی بھی ہو سکتے ہیں، روشن دلیل سے یہاں مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ہدایت کا باعث بن سکتے ہیں، رحمت کا باعث بن چکے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امت پر آئے نبی بن کر تو رحمت بن گئے اور ہدایت کا سرچشمہ بھی بن گئے. لوگ جوک در جوک اسلام کو قبول کرنے لگے. اسی طرح قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کے ساتھ بھی جوک در جوک لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک روشن دلیل موجود ہے جو ہدایت بھی بن سکتی ہے ہمارے لیے اور رحمت بھی بن سکتی ہے. گھر میں لائٹ نہ ہو، بلب نہ ہو، اندھیرا ہوتا ہے نا، بلب جلا تو روشنی ہو گئی. تو آپ کی زندگی کو روشن کرنے والی چیز قرآن ہے. قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو روشن کریں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جب آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز تبھی آپ اپنے لیے ہدایت کا باعث بھی بن جائیں گے اور اللہ کی رحمت کا باعث بھی انشاءاللہ ہم بن جائیں گے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو سن کر بھی پڑھ کر بھی جھٹلاتا ہے. کفار مکہ نے کیا کیا تھا؟ اسلام کو قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پڑھا تھا. قرآن سننے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا نا. آیات کے اوپر عمل نہیں کیا تھا کہ ہم ایک اللہ کو کیوں مانیں، ہمارے پاس تو بہت سے معبود ہیں. تو انہوں نے قرآن کی آیات کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا. آج میں اور آپ جب رب ہمیں یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ کر لو یہ نہ کرو، ابھی کہا کہ یہ تمہارے لیے وصیت ہے کہ جدا جدا راستوں پر نہ چلو. اب اگر میں اس آیت کو عمل نہیں کرتی تو میں کیا کر رہی ہوں؟ جھٹلا رہی ہوں. عمل کریں گے تو ثبوت ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی بات کو پک کر کے اپنے پلوں سے باندھ لیا. عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس بات کو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، یعنی جھٹلا دیا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کو جھٹلا دیتا ہے، عمل نہیں کرتا. وہ کون ہے؟ ظالم. یہاں اگزامپل لے لیں آپ اپنی. میں ماں ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو کام بتایا ہے، میری بیٹی نے حکم نہیں کیا، میرے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا کہ میری بیٹی ہے میرا کہنا نہیں مانتی. ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم اللہ کی جب بات ہی نہیں مانیں گے،
اللہ کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ کی بات نہ مان کے اللہ کو کتنا دکھ ہوگا مجھ پر. تو پھر اس دکھ کو پہنچانا ہے رب کو نہیں, انشاءاللہ اللہ کو خوش کرنا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ ہمیں بھی خوش کر دے گا انشاءاللہ. اللہ کہے گا تم دنیا میں مجھے خوش کرتے آئے ہو اور جنت میں تمہیں ایسی نعمتیں دے کر خوش کر دیتا ہوں. کتنی بڑی خوشی ملے گی اس وقت. تو آج سے اپنے دل سے عہد کرے اسی محفل کے اندر بیٹھے بیٹھے کہ آج سے میں کوشش کروں گی کہ اللہ کو خوش کروں. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کوشش ہوگی نا کہ اللہ کو خوش کرے, اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو جنت کیسے ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. تو اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے, ورنہ اگر اللہ کو ناراض کیا تو ہم کون ہیں؟ ظالم ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں مزید کہا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. ان قریب ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنارہ کرتے ہیں برے عذاب کی جزا دیں گے. آیات سے کنارہ سے مراد آیات پر عمل نہیں کرتے, ہم پیٹ پیچھے چھوڑ دینا, سائڈ پہ کر دینا, اللہ کا حکم پیچھے کرو, میں تو جو مرضی ہے کرتی رہوں. ان قریب اللہ کیا کہتے ہیں؟ برا اجر دیں گے, بری جزا دیں گے اس کے بدلے جو وہ کنارہ کرتے تھے. کنارہ یعنی ایک طرف, اللہ کا حکم ایک طرف رکھا اور خود دوسری طرف ہو گئی. تو اللہ ایسے لوگوں کو ان قریب بری جزا دے گا. دنیا میں بھی مل رہی ہے, آخرت میں بھی ملے گی. آپ دیکھ لیں بری جزا ہی ہے جو ہمیں مل رہی ہے, جو ہمارے اوپر مشقتیں پڑی ہوئی ہیں, جو ہمارے لیے مشکلیں پڑی ہوئی ہیں. لوگ زندگی گزارنے کے لیے بڑے مجبور ہو گئے, جو بل نہیں بھر سکتے وہ بیچارے پنکھے بھی بند کر کے بیٹھ جاتے. اس سے بڑی بری جزا بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی نعمت موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر پا رہی, یہ بری جزا ہے, یہ برا بدلہ ہے جو اللہ ہم سے لے رہا ہے. کس لیے؟ اللہ کی آیات کو ایک طرف دیکھیں, نماز ہی نہیں پڑھتے لوگ, مسجدیں کھلی ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, گھروں کے اندر لوگ موجود ہیں, باہر موجود ہیں, کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کتنے لوگ ایک کنارے پہ کر دیتے ہیں نماز کے حکم کو. پھر بری جزا ملے کہ نہ ملے؟ ملے گی نا. اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا بنا دے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا. اور کسبت فی ایمانہا خیرا, یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی ہوگی. وَيَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اب ان آیات میں کیا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں. فرشتے کب آتے ہوتے ہیں؟ موت کے وقت, روح کو قبض کرنے کے لیے. لیکن آپ ابھی تک ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے, ابھی تک عمل کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آپ اسی انتظار میں ہیں کہ فرشتے آئیں گے روح کو قبض کرنے کے لیے؟ تب آپ کہیں گے فرعون کی طرح اب میں ایمان لے آئی, اب میں عمل کروں گی. اس کا فائدہ ہوا اسے کہ نہیں ہوا تھا؟ نہیں ہوا. اللہ نے کہا کہ موت کا فرشتہ آ جائے یا موت کے آثار نظر آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. آج توبہ کر لیں, کسی انتظار میں نہ موت آئے گی تو دیکھی جائے گی, دیکھی نہیں جانے والی ہو. بڑی لگتا ہے دیکھیں یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی, وہ کیسے ہوگی؟ یہ تو پنکھے بھی چل رہے ہیں, دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں, اور یہ جہنم کا ایک حصہ ہے وہ تو 69% زیادہ ہے. یہ نہیں برداشت ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کریں گی؟ کیسے دیکھی جائے گی؟ دیکھنے والی وہ چیز نہیں ہے. توبہ کر لیں, اصلاح کر لیں, موت کے انتظار میں نہ رہیں. جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تب تمہارا ایمان لانا, توبہ کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر اللہ رب العزت نے دوسری بات کیا بتائی کہ تیرے رب کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے, یعنی اگر زندگی اتنی ہے کہ قیامت آ جائے. نشانی سے مراد قیامت, قیامت اللہ کی ایک نشانی ہے. کیا قیامت آ جائے گی تب تم ایمان لے آؤ گے؟ تب کہو گے اب ہم ایمان لے, اب ہم نے توبہ کر لی, تب بھی تمہاری توبہ کرنا اور ایمان لانا کوئی فائدے کے باعث نہیں بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی فرمایا ہے کہ ان چیزوں کے آنے کے بعد تمہارا ایمان لانا یا توبہ کرنا تمہارے لیے کہیں بھی فائدے کا باعث نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اور جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، مگر یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ تو پہلے توبہ کر لے، پہلے اپنی اصلاح کر لے، اس دن کے آنے سے پہلے اس دن اگر توبہ کی تو اس دن توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں نمودار ہوں گی، 3 نشانیاں۔ نمبر 1 یعنی 3 نشانیاں جب نمودار ہوں گی تو کسی شخص کا ایمان لانا اسے فائدے کا باعث نہیں ہوگا، ہاں اس کا جو اس سے پہلے ایمان لایا ہوگا اس کا ایمان اسے فائدہ دے جائے گا۔ اپنے ایمان میں کوئی نیکی اس نے نہ کمائی ہو تو وہ 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال کا آنا، نمبر 3 زمین سے جانور کا نکلنا۔ دجال بھی تو آئے گا نا، یہ بھی ایک نشانی ہے، اس کو دیکھ کر آپ تب توبہ کریں گے، ایمان لیں، تب بھی آپ کا توبہ اور ایمان کوئی فائدے کا باعث نہیں بنے گا۔ زمین سے جانور نکلے گا تو اس وقت بھی لوگ اس اللہ کے قدرتی معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کی کوشش کریں گے یا توبہ کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بارے میں مزید حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت زمین سے ایک جانور نکلے گا، ان میں سے جو نشانی بھی پہلی نمودار ہو تو دوسری بھی اس کے فوراً بعد نمودار ہو جائے گی، یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی نشانی پہلے آ سکتی ہے۔ تو کیا ہم ان نشانیوں کے انتظار میں ہیں کہ جب آئے گی تو تب توبہ کریں گے؟ میں کہتی ہوں کہ موت ابھی بھی آ سکتی ہے، تو توبہ کب کرنی ہے؟ ابھی کرنی ہے، ابھی بھی اس سے توبہ کرنی ہے۔ آج کے بعد کوئی نماز انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی، بولے اونچی آواز سے، انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، توبہ کریں گے، گھر جا کر اپنی اصلاح کریں گے، اپنے رب سے معافیاں مانگیں گے اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو آخری بات کرتے ہوئے میں بات ختم کروں گی جس میں خلاصہ آ جاتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر شخص کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کے طریقے پر چلنا لازم کر دیا ہے۔ اب جو شخص نبی کے طریقے سے جدا ہو جاتا ہے اور اپنا ایک الگ گروہ بنا لیتا ہے، چاہے وہ مشرک میں سے ہو، نصرانی میں سے ہو، مسلمانوں میں سے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بڑی ہو جائیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو قرآن و سنت کے مطابق چلے اس سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، جو قرآن و سنت سے ہٹ جائے اس سے تمہارا تعلق دنیا کے لحاظ سے اچھا ہونا چاہیے، دین کے لحاظ سے ان کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے ہے کہ ماں اگر مشرکہ ہے تو ماں کے ساتھ باقی معاملات میں تو ہمدردی کی جائے گی، ان کی باتیں مانی جائیں گی، لیکن دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں کئی ایسے مسلمان ہیں جو گروہ بن چکے ہیں، اور اس گروہ بننے میں بھی بات کیا آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کے 72 فرقے بنے تھے، یہود و نصارہ کی جماعت کے 72 فرقے بنے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ ایک صرف جنت میں کیوں جائے گا؟ کیونکہ راستہ ایک ہے، جدا جدا راستے ہیں یا ایک ہے؟ ابھی آپ نے سنا نا ھذا صراطی، ایک ہی راستہ سیدھا ہے، تو ایک راستہ جو سیدھا اس پہ جو بھی چلے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو اس پہ نہیں چلے گا وہ جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت کے ساتھ ملا دے جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہو، اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے تاکہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ایک جماعت بنتی ہے، اور اس جماعت پر کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آج کے اس درس کے اندر آپ کے لیے مین بات یہی تھی کہ ایک ہی راستہ ہے، اسی راستے پہ آپ نے چلنا ہے انشاءاللہ۔
نمازیں کتنی ہیں؟ 5 ہے یا 6 ہے؟ ایک ہی ہے نا اسلام، دین اسلام 5، تو 5 ہی پڑھنی ہے، 5 کو وقت کے پر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اول وقت میں گھر میں جا کر نمازوں کا اہتمام آپ نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون بہن کرے گی؟ مجھ سے نہیں وعدہ کر رہے، یہ ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آج آپ نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے اول وقت میں نماز پڑھوں گی، باقی کام بعد میں کروں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ اللہ کا اتنا پیارا عمل جو ہے نا وہ اول وقت میں نماز پڑھنا۔ تو ذہن میں یہ بات فٹ کر لے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، بعد میں کیوں پڑھوں؟ اللہ کو محبوب کون سی نماز ہے؟ اول وقت میں۔ اذان ہوئی ہے، آپ پہلے وضو کر کے کھڑے ہوئے، 12:40 پہ وضو کر لے، نماز شروع کر دے اذان ہونے کے ساتھ ہی، تو یہ کیا ہوگا؟ اول وقت میں۔ عصر کی اذان کبھی پتہ ہے کتنے بجے ہوتی ہے؟ پہلے وضو کر لے، تو یہ کیا ہوگی؟ پہلے سے ہی تیاری۔ آپ دیکھیں کہیں جانا ہو تو گھنٹہ پہلے تیاری کرتے ہیں، رب کے پاس جانا 5 منٹ پہلے اٹھ کے وضو بھی نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا انشاءاللہ؟ تو رب کے لیے حسن کرنا ہے، خوبصورتی کرنی ہے، اللہ کے سامنے اتنے پیارے انداز میں دوپٹہ لپیٹنا ہے۔ یہ باریک دوپٹوں سے نماز نہیں پڑھنی، پیارا سا دوپٹہ لپیٹنا ہے کہ دائیں بار یہ ہلے نہ، بالکل کورڈ رہ جائے، اور میری نماز میں میری توجہ اپنے رب کی طرف رہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔